السلام علیکم پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کیا حکومت طاقت اور قوت سے آزادی مارچ کو روکے گی؟ ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے سے دستبردار ہو۔ جو استعفیٰ مانگا ہے عمران خان صاحب سے سیاسی طور، اس سے بھی دستبردار ہو۔ ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے نہیں دیں گے، پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف خان صاحب بار بار مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ اسمبلی جو ہے نا ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، اور دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ایک طرف آپ گالیاں دے، دوسری طرف آپ مذاکرات کریں۔ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تلخ لہجہ ہے خان صاحب کا، وزیر اعظم کا تلخ لہجہ ہے دھرنے کا، جنہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہتے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے حالات وہ صحیح نہیں ہے، آج ملک کی صورتحال وہ بہتر نہیں ہے۔ 2014 کے اندر انہوں نے دھرنا کیوں دیا صاحب؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ قوم سے خان صاحب معافی مانگیں مذاکرات سے پہلے، کہ آزادی مارچ ہر کسی کا سیاسی حق ہے، اور پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ کے اندر تاریخی شکست ہوئی ہے، اور وہ پارٹی لاڑکانہ کے اندر شکست کھاتی ہے جس کا اقتدار ہمیشہ رہا ہے، کوئی بھی دور ہو، لیکن پیپلز پارٹی لاڑکانہ سے کبھی دور میں نہیں آ رہی، چاہے مشرف کا دور ہو، کوئی بھی دور ہو، ہمیشہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیاری کے بعد سب سے بڑی شکست ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ کے اندر۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹ دعوت دی محترم جناب عدیل احمد صاحب، ایم پی ہیں تحریک انصاف کے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ اسی کے ساتھ نوید انتھنی صاحب ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سر میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے خود دھرنا دیا، ان کو آزادی مارچ کرنے نہیں دے رہے، کس منہ سے آپ روک رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہے ان کا آنا، یہ حالات صحیح نہیں ہے، مارشلہ لگ سکتا ہے؟ جب بھی علماء باہر نکلے ہیں خورشید شاہ تو مارشلہ لگا اس ملک اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جو ہے وہ مارشلہ لگ سکتا ہے، یا خورشید شاہ نے کہا سر، اور اپنا شیخ رشید نے کہا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے تو نہیں سر ہے وہ آپ کے بڑے پرانے ان کی اپنی ایک الگ ووکل ہیں، پورا موقف خان صاحب کا عدیل صاحب وہ بیان کرتے ہیں یار۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کا کہا ہے، ان کی علیحدہ ایک جماعت ہے اور ان کی علیحدہ ایک سر کابینہ میں ہیں، سر وزیر ہیں، کابینہ میں تو دیگر پارٹیوں کے اتحادی بھی ہیں، وہ بھی آپ اس کی بات کو سیکنڈ نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا اس نہیں کرتا، ٹھیک ہے آگے۔ دیکھیں، ہمارا جو دھرنا تھا اس کو اور اس دھرنے کو، اب دیکھیں نا اغراض و مقاصد ہیں کیا۔ ہمارا کیا مقصد تھا دھرنے کا؟ ہم جب الیکشنز 2013 ہوئے تو ہم نے اس وقت کہا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشنز صاف شفاف نہیں ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کیا ہمارا یہ مطالبہ غلط تھا؟ بالکل غلط نہیں تھا۔ اس وقت انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ اگر ہوتی تو آج یہ خود جو اپوزیشن الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا اور اس کا، تو اس وقت کرتے انویسٹیگیشنز، اس وقت بہتر کرتے چیزیں۔ ایک سال تک ہم نے حکومت سے کہا کہ جہاں جہاں یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشنز وغیرہ کروائی جائیں، جو کہ نہیں ہوئی۔ 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی، اس کو نہیں کیا گیا، اور ہر قسم کا ہر طرح کی جو ہے وہ سیاسی مداخلت کی گئی اداروں میں، الیکشن کمیشن میں بھی، نادرا میں بھی، اور طارق ملک صاحب کو جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا ملک، ان کو ان کی بیٹی چھوٹی کو قتل کی دھمکیاں، اور ان کو یہاں نادرا جو ہے وہ چھوڑ کے ان کو بھاگنا پڑا، وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ 1 سال مطالبات نہ سننے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ لانگ مارچ، اور مقصد کیا تھا کہ اس ملک میں الیکشنز جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں۔ کیا یہ غلط مطالبہ تھا؟ ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہر کسی کا حق ہے جمہوریت میں، ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کرے، مارچز بھی کرے، دھرنے بھی کرے، سب کچھ کرے۔ اغراض و مقاصد تو سر آپ نے کیا حلقے کہے تھے؟ آپ نے کیا ایک 1 پوائنٹ جو ان کا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں؟ سر کیا عمران خان صاحب نے اپنے دھرنے کے اندر نہیں کہا تھا گریبان سے پکڑ کے لاؤ وزیر اعظم کو،
اس ٹائم نواز شریف تھا آپ کے دور میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو 2013 میں جو بدترین دھاندلی ہوئی تھی، ہم نے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے انتخابات کے نتائج تسلیم آپ کیے۔ ایک پارٹی کہہ رہے تھے اس ٹائم دھاندلی ہوئی، آج سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں جو 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے، آج پورا الیکشن مشکوک ہے۔ اس ٹائم 4 حلقے آپ کہہ رہے تھے کھول رہے ہیں، آج ان کے وزن نہیں ہے ان کے دلیل میں۔ اس وقت بھی پورے الیکشنز مشکوک تھے، ہم نے صرف جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے انویسٹیگیشنز کر کے پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی۔ مشکوک سارا الیکشن تھا، اس وقت بھی سارا الیکشن مشکوک تھا، اور ہم نے جو ہے وہ صرف انویسٹیگیشنز اور پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے 4 حلقوں کی صرف ڈیمانڈ کی۔ ابھی جب الیکشنز ہوئے 2018 کے، پرائم منسٹر کی آن ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے کہ جس جماعت کو جہاں کوئی بھی خدشہ ہے وہ آئے اس حلقے کو سر آپ کہتے ہیں ہم کنٹینر دیں گے، آپ نے کیٹرنگ ہی بند کروا دی۔ کیا مولانا فضل الرحمان نے کوئی حلقہ جو ہے وہ لے کر آئے؟ وہ کہیں انہوں نے جو دھاندلی کا الزام لگایا اس کے کھولنے کا مطلب نہیں کیا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کسی حلقے میں کیا؟ وہ کہتے ہیں پورا وزیر اعظم جعلی ہے، پیپلز پارٹی نے پوری حکومت جعلی ہے۔ کہنے سے تو وہ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ کر لیں فتح۔ ٹھیک ہے نبی صاحب، آپ کے مقاصد لیکن ان کے کیا کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ ہاں ٹھیک، آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ اپوزیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، آپ باہر نکلیں، 1 سال کے اندر حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، احتجاج سے، مارچ سے جھنڈنے کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ میں ایک بات تو اس کو اپریشیٹ کروں گا اپنے کولیگ کی کہ انہوں نے کچھ بنیادی چیزوں کو انڈورس کیا، ایگری کیا، مانا اس کو۔ پہلی بات تو شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا جی ہم اس کو اون نہیں کرتے، اچھی بات ہے۔ میں نہیں کرتا، میں نہیں، وہ آپ نے کہا نا کہ وہ پی ٹی آئی کا ان سے تعلق نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے نہیں، وہ عوامی مسلم لیگ کے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اس وقت بھی الیکشن مشکوک تھے، یعنی ابھی والے جو الیکشن ہے اس کو یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ مشکوک ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا تو 2013 نہیں، آپ نے کہا نا کہ اس وقت بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکلوڈنگ دس الیکشن وہ الیکشن بھی مشکوک ہے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں کو ماننا چاہیے اور اس کو انڈورس کرنا چاہیے، بے شک آپ کی ذاتی رائے ہو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میر صاحب دیکھیں، پی ٹی آئی نے اس وقت دھرنا دیا، ان کا ایک سیاسی حق ہے ان کا، انہوں نے اس کو کیا، استعمال کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ لیکن جو مقصد تھا اس کے پیچھے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک مقصد لے کے چلیں، دیکھیں وہ مقصد ان کا اپنی ذات کے لیے تھا، 4 حلقے کھلوانے کے لیے کہ جی 4 حلقے کھلوائیں، آپ کو ریزلٹس پتہ چل جائے گا، جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے وہ وہاں سے ثابت ہو جائیں گے 4 حلقے کی وجہ سے۔ اب جو دھرنے کی بات جو اپوزیشن کر رہی ہے، آزادی مارچ کی جو بات کر رہی ہے، وہ پورے اس ملک کے ایک شہری کی آواز ہے کہ نہ یہاں پر معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، غریب کو جینے کا کہیں پر کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ایک بددلی سی پھیلی ہوئی ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ کیا ڈاکٹرز، کیا انجینئرز، کیا لائرز، کیا بزنس کمیونٹی، کیا غریب مزدور کسان، کہیں پر اس کو جو ہے پاکستان میں کوئی ایسے حالات نہیں نظر آ رہے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو بہت ساری جو معاشی پالیسیز کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، ان کی اگر آپ رپورٹس بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو آئندہ 2-3 سالوں تک پاکستان میں مہنگائی کا طوفان تھمے گا نہیں، بڑھے گا۔ 2021 تک جو ہے یہ گریجولی انکریز کرے گا، یہ اس میں مطلب بڑھوتی آئے گی، کمی نہیں ہو سکتی مہنگائی میں۔ اب غریب آدمی مطلب آج اتنا پریشان ہے تو وہ 3 سال بعد کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کی آج ایک بیسک سیلری جو 17,500 سر مینڈیٹ دیا ہے نا عوام نے، 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے۔ جب سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر رہی گورنمنٹ، تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ سے ہمیں گھر بھیجیں۔ مجھے بات تو پوری کرنے دیں نا، اس طرف بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیں جب اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ پورے ایک سسٹم جس کی وجہ سے پورا پاکستان کا نظام کولیپس ہونے جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے آزادی حاصل آپ کرنے کے کہتے لیے، ہیں عوام یہ چاہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 1 سال کے اندر پوری معیشت تباہ ہوئی ہے، عوام یہ چاہ رہی ہے، عوام کا اعتماد ہے آپ کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کیا خلائی مخلوق ہے
یا کوئی مریخ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس ریاست کے شہری ہیں جو اس پورے سیاسی عمل میں آ کر اپنے ملک کی معیشت کو صحیح سمت میں لانا چاہتے ہیں، صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں جو عوام کے رائے سے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، شام 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے کے الیکشن پروسیس میں جو جیت کے آتے ہیں، ان کو حکومت جو ہے نا وہ ان سے اب آزادی چاہتے ہیں۔ سر آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف ویلکم کریں گے، آپ کے کارکن، آپ کے جتنے بھی ورکرز ہیں، کیا وہ شمولیت اختیار کریں گے؟ آپ کی قیادت بلاول صاحب اس مارچ میں ہوں گے مولانا صاحب کے ساتھ؟ بالکل چل رہی ہیں میٹنگز، اور میٹنگز نہیں، آپ کنفیوزڈ ہیں۔ نہیں کہاں سے کنفیوز ہیں؟ بلاول صاحب نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ آزادی مارچ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ کرنا، شمولیت ایک اور بات ہے۔ نہیں، سپورٹ کو آپ کس معنی میں لیتے ہیں؟ کہ بھائی اچھا کر رہے ہیں، زبردست کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا شمولیت؟ ہم نے دیکھیں جو پرسوں اپنا جو ہم نے شہدائے کارساز کا جو پروگرام کیا ہے، اس میں بھی بڑا کلیئر میسج دیا ہے۔ آپ بلاول صاحب کی سپیچ دیکھ لیجئے، وہ بڑا کلیئر جو تھا، وہ ایک کراچی کی تاریخ کا اتنا بڑا جلسہ تھا، اس میں بھی آپ کو بالکل کلیئرٹی نظر آئے گی کہ جو لائن اور جو ایک وہاں پر جو اوپینین بلڈنگ کی یا جو اپنے ورکرز کو جو میسج دینے کی بات تھی وہ کیا تھی؟ آپ کو لاڑکانہ کے اندر شکست ہوئی، سندھ کے لوگ بھی تو آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے نا۔ اعتماد کہاں رہا ہے آپ کا؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے قلعے کے اندر شکست ہوئی ہے۔ عوام کہاں نکلے گی آپ کے لیے؟ جہاں 15 دن سے بلاول صاحب لاڑکانہ کے اندر بیٹھے ہوتے، شکست آئی ہے آپ کو، تاریخی شکست، تسلیم کریں اس کو۔ بریک کے بعد، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتا ہوں نبی صاحب۔ ویلکم، ہاں شکست ہوئی ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے آپ کے ہاں۔ میر صاحب دیکھیں، جب آپ ہمارا رزلٹ ہی نہیں لینے دیں گے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ہی نہیں اندر رہنے دیں گے، پھر داندلی، نہیں، پوری گورنمنٹ آپ کے پاس، سی ایم آپ کے پاس، وزراء آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، سب لوگ آپ کے پاس۔ آپ جہاں ہارتے ہیں وہاں دادلی، جہاں جیتتے ہیں وہاں جمہوریت، کہتے ہیں ہم جیت گئے۔ الیکشن سندھ گورنمنٹ نے کرایا، الیکشن کمیشن نے کروایا؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے کروایا۔ کیا 2018 میں رینجرز فوج نہیں تھی اس الیکشن میں جب سندھ کے اندر ہوئے تھے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر کہیں پر ان کو یہ پتا تھا الیکشنز کا کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ہار رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم ہار کو تسلیم کرتے، لیکن ہمیں کیوں رزلٹ نہیں دے رہے تھے؟ اس پہ کوشچن ہے نا۔ اگر کوئی تو وجہ تھی نا، ہم ہار جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ایک عرصے سے ہم نے اس ملک میں آمریت کا مقابلہ کیا ہے، اور جو سول آمریت جو چل رہی ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہمارے رزلٹ سے کیوں روکا جا رہا تھا؟ یہ سمپل سا کوشچن ہے، اس میں مطلب کوئی جو ہے نا وہ ہم کو بڑی بات نہیں کرتے، ہمیں صرف اس کا جواب چاہیے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا، ہمیں اس کا جواب دے دیں۔ سر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو رزلٹ نہیں ملا، تسلیم نہیں کر رہے ہار کو، اور جو لوگوں نے ووٹ دیا اس کو تسلیم کریں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ نہیں، میں عادل بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی رزلٹ تھا وہ آپ ہمیں دیتے نا، کیوں روکا گیا؟ کیا یہ نفرت نہیں ہے جو ووٹ لوگوں نے آپ کے خلاف دیا؟ بھائی جو بھی ہوتا ہمیں رزلٹ دیتے، ہمارے لوگوں کو کیوں نکالا؟ ہم ہار رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہمیں دیتے تو صحیح۔ سر اچھا 1 بائی 1 کر لیتے ہیں، اس سے مارچ کے ایلیگیشن سے شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو 2014 کا ہمارا آزادی دھرنا تھا، اس کے اغراض و مقاصد میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب کا جو دھرنا ہے نا، اس کا مجھے کوئی سالڈ جواب نہیں آیا کہیں سے بھی۔ اگر میں کسی JUIF کے پارٹی ممبر سے بات کروں، ان کے اتحادی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اگر کروں، تو اس کو میں صرف تھوڑا سا سمرائز کر دوں، یہ دھرنا بائے پاکستان پیپلز پارٹی، بائے پاکستان مسلم لیگ نون، تھرو JUIF، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نہ مسلم لیگ نون کے ورکرز نکلنے، انہوں نے پورا پنجاب میں کیمپین کر کے دیکھ لی، نواز شریف نے اور ان کی بیٹی نے، کوئی نہیں نکلا ان کے لیے۔ سپورٹ ملی تھی سر رات کو 3-4 بجے تک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو پتا ہے کہ ان کے کوئی ورکرز نہیں نکلنے، جو ابھی لاڑکانہ کے الیکشن سے ہمیں سامنے آ گیا ہے۔ یہ مولانا صاحب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب استعمال کرنا چاہتے ہیں مدارس کے بچوں کو، وہ ان کے تھرو جو ہے وہ آزادی دھرنا کرنے جا رہے ہیں، اور جو آزادی مارچ کو نام آزادی مارچ دیا ہے ان لوگوں نے جو پاکستان کی آزادی کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ جو جس وقت پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو وہ پاکستان کی آزادی کے حق میں ہی نہیں تھے۔ صحیح، ہاں سر۔ جو JUIF کے اینسیسٹرز ہیں
اور سب کو آن ریکارڈ ہے کہ ان کو پاکستان کی آزادی کا جو ہے وہ خلاف تھے وہ. اچھا اب آ جاتے ہیں الیکشنز پہ. دیکھیں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میں بہت پہلے سے جس دن آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کا جو بیوروکریسی کے اندر ان کا انٹرنچڈ ان کا سسٹم ہے، جس دن وہ نکل آئے، لوگوں کو ان دونوں کا ڈر اور خوف نکل جائے اور یہ کنٹرول نہ کرے چیزوں کو، پورا سندھ یہ ہاریں گے. اور یہ لیاری سے یہ ہارے، جو ان کا قلعہ تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں لاڑکانہ سے ہار سکتا ہوں، لیاری سے نہیں ہار سکتا. لیاری سے ہارے، لاڑکانہ سے ہارے. اور جس دن ان کا یہ ڈر اور خوف اور بیوروکریسی کو جو یہ کنٹرول کرتے ہیں، جس طرح سے سارے وزراء اور وہ اس کے باوجود جو ہے یہ لاڑکانہ میں بیٹھے رہے، سرکاری مشینری استعمال کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہارے. یہ اس چیز کا اس کو ویریفائی کرتا ہے اس چیز کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے الیکشن دھونس دھاندلی سے جیتتی رہی. جو دھونس دھاندلی سے جیتتی رہی، آج وہ دھاندلی کا شور مچا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی سلیکٹرز لے کر آئیں، جس طرح آپ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹرز ان کو لے کر آئیں. دیکھیں جو کہتے ہیں نا وہ خود سلیکٹ ہوئے ایوب خان کے دور میں، جنرل یحییٰ کے دور میں سلیکٹ ہوئے، خود کچھ سلیکٹ ہوئے ضیاء الحق کے دور میں. ڈائنامکس الگ تھے، وہ سیاست ضیاء الحق کے دور میں وہ چھوڑ کے آئے تھے، امپائرز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ الیکشنز لڑنا اور بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، ڈرانا دھمکانا لوگوں کو، جو نہ ڈر میں نہ آئے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا. تو یہ ایک مافیا کا نظام جو چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جیلوں میں جا رہے ہیں لوگ ایک ایک کر کے، اور سب کو حساب دینا پڑ رہا ہے. خوف جیسے ہی آہستہ آہستہ ختم ہوگا. سندھ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ایک سندھ میں جو ہے ایک سیٹ نہیں. کیا آپ کے لوگ جائیں گے جیلوں میں سر، جن کے اوپر کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو جن کے اوپر کیسز ہیں وہ چلیں، کیسز ثبوت آتے ہیں ثابت. کون رکاوٹ ہے، کون روک رہا ہے؟ جائیں کہ جیلوں میں بالکل اکراس دی بورڈ وہ احتساب ہوگا آگے چل کے. نہیں ہوتا رہا ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا سب سے پہلا KPK میں جو ہے وہ ہمارا مائنز اینڈ منرلز کے وزیر اندر گیا، ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا. جو لیفٹ اور رائٹ بیٹھے ہوئے ہمارے علیم خان صاحب جو ہے وہ 3 مہینے نیب کے اس میں رہ کر آئے، اور ان کا اس وقت جب وہ اندر گئے تو اس وقت یہاں سے آوازیں آ رہی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیوں اندر کیا. ٹھیک ہے سر، مافیا. لیکن ایک چیز آخر میں مجھے بڑی معذرت کے ساتھ جو بھائی نوید بھائی نے جو بات کی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا، یہ وہ مجھے نواز شریف والا کیوں نکالا یاد آ گیا. سر مافیا ہیں، گرپ ہے، کیوں نکالا، گرپ ہے آپ کی، لوگوں کو یرغمال بنا کے بیٹھے. وہ چیز ختم ہوگی، آپ سندھ میں بھی آپ کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. کیا جواب؟ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. ایسا نہیں. دیکھیں میر صاحب، اگر اتنا ہی خوف ہوتا جس طریقے سے یہ دوست فرما رہے ہیں کہ جی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، تو پھر لاڑکانہ میں ہمیں کون ہرا سکتا تھا؟ کوئی نہیں ہرا سکتا تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا. خوف کم ہوا ہے نا. خوف دیکھیں نا، اگر یہ خوف ہوتا کہ جی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور یہ مطلب اس طرح نا یہاں تو دیکھیں ہمارے لوگوں کو وہاں پر پولنگ سٹیشنز میں جو ہے نا جانے سے بھی روکا گیا، ووٹ بھی نہیں ڈالنے دی گئی ہے، اور جو ووٹ ڈلے ہیں وہ دکھائے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جہاں تک کیسز کی بات ہے، یا اگین مافیا کی بات کر لیتے ہیں. چلیں ہمارا تو کنٹرول آہستہ آہستہ شاید کم ہو رہا ہے، جیسے بائک فرما رہے ہیں، ان کا کنٹرول تو بڑھ گیا نا. جج بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، واٹس ایپ آتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے. واٹس ایپ آتا ہے کہ نہیں آپ نہیں اس کو سن سکتے، آپ جائیں. ابھی تک جج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی تک جج نہیں ہے. اب اس مافیا کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی مرئی قوت ہے، بتائیں نا. دوسرا، جو آپ نے ادارہ رکھا ہوا ہے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل اس کی ایک دھاک بٹھانے کے لیے، خوف بٹھانے کے لیے، جس کو نیب کہتے ہیں، اس کے چیئرمین کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا مافیا ہے پی ٹی آئی کا، یہ حکومت وقت کا کیا لیتے ہیں؟ چلیں حکومت وقت کا یہ کون سا مافیا ہے جو نیب کو چلا رہا ہے اپنے اشاروں پر؟ ابھی میں رستے میں آتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عارف الوی صاحب کی، یہاں کراچی کی سڑک پہ بیٹھے ہوئے، جب انہوں نے اس وقت دھرنا دیا تھا. ابھی دوبارہ میں نے سنا، یہ میرا بھائی دیکھ رہا تھا اس وقت جب میں سن رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا زور بازو پہ سڑک روکیں گے،
ہم نے حکومت سے کہا تھا بچے ڈسٹرب ہوں گے اسکول بند کروا دیں. کیا ہو گیا اگر اسکول بچے نہیں گئے تو؟ ہم نے تو حکومت وقت کو کہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ روڈ بند، بولے بند کروائیں گے ہم، زور بازو سے بند کروائیں گے. پھر دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں مافیاز. پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا اور ریوارڈ میں ان کو صدر پاکستان بنا دیا. کیا ان پہ ریفرنس نہیں ہے؟ صدر پاکستان پہ ریفرنس نہیں ہے ایک قومی ادارے پہ حملہ کرنے کا؟ اور وہ ٹیلی فونک جو پوری کنورسیشن تھی جس میں انہیں جو ہے وہ تھپکی دی گئی، مبارکباد دی گئی اور ان کو مطلب اس پہ جو ہے وہ بڑا پریز کیا گیا، کیا وہ آڈیو نہیں ہے موجود؟ کیا وہ ریفرنس نہیں ہے؟ اب ان کو صدر پاکستان بنا دیا. مافیا تو اب ہے. اب سوشل میڈیا پہ یہ عالم ہے کہ کوئی آپ جیسا مجھ جیسا شخص اگر گورنمنٹ کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف کو بات لکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو خوف ہے کہ پوری ایک گالیوں کی بچھاڑ آ جائے گی. یہ مافیا ہے جس نے یہاں کی معاشرے کی جو سماجی ایک قدریں تھی نا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا. سر اب مجھے یہ بتائیے، کیا پرویز کھٹک پہ ریفرنس نہیں ہے؟ کیسز نہیں ہیں؟ اب ہمارے لوگوں پہ الزامات کی بنیاد پر آپ انہیں جو ہے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے اوپر کیسز ہے، ایک طویل فہرست بار بار دہرانا پڑتا ہے، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے جب بھی کو پی ٹی آئی کا دوست بیٹھا یہ ہو. جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر یہاں بھی مافیا ہو تو سندھ کے اندر بھی ہو. نہیں سر، میں تو جسٹیفائی کر رہے ہیں سر. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر مافیا ہوتی جس طریقے سے بھائی فرما رہے ہیں تو لائنیں تو جیسے لگی ہوئی تھیں وہاں پر پیپلز پارٹی سے پیار کرنے والے لوگوں کی، لیکن رزلٹ سے پھر کیوں ہمیں سر آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ اتنے ووٹ لے کر نہ جن کی حکومت نہ حکومت میں رہے، جو صرف وہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے لوگ وہاں سے گزرا، سینیٹر وہاں سے، لیڈر وہاں سے، لیڈرشپ وہاں سے، بھٹو صاحب وہاں سے، بی بی وہاں سے، پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں پڑتا. سر میر صاحب سمپل سی بات ہے، ہماری کارکردگی زیرو ہے. ہمیں کیوں رزلٹ نہیں دیا گیا؟ کوسچن یہ ہے، ہماری کارکردگی زیرو صحیح، لیکن آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ کا تو مافیا بیٹھا ہوا پورے ملک میں. اگر یہی مولانا صاحب کی بات مان لیتے اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں، جب یہ سلیکٹرز کی گورنمنٹ آئی تھی کہ جی آپ اسمبلیوں میں نہ جائیں، لیکن پھر بھی جمہوری ایک روایات کو قائم رکھتے ہوئے جیسی بھی لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی جمہوریت تھی اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اس پورے پروسیس کو رواں دواں رکھنے کے لیے اپوزیشن کی جماعت. کیا آج بھی آپ جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے؟ کہاں چلنے دے رہے ہیں؟ ایک سال کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے، ان کو گھر جانا چاہیے، ان کو گھر بھیجیں گے عوامی قوت سے. آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں نا، الیکشن میں ہروائیں ان کو. دیکھیں انتظار کریں، ویٹ کریں 4 سال. میر صاحب آپ کو ایک سٹیٹمنٹ یاد دلاتا ہوں زرداری صاحب کی، جو انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے، یہ خود گرے گی. ایک آدھ روز پہلے وزیر اعظم پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں ہوں. سر میں وزراء کی کارکردگی کی خوش نہیں ہوں. ٹیم نہیں ہے، 22 سال سے ٹیم نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جب جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کریڈیبل لوگ نہیں ہیں، یہ قابل لوگ نہیں ہیں، یہ اہل لوگ نہیں ہیں، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب اسی بات کو لے کر اپوزیشن جب سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے کہ بھائی میرے پاس تو قابل ٹیم ہی نہیں ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ نیب کے کیسز یا عوامی ایشوز؟ عوامی ایشوز ہیں سر. لوگ کہہ رہے ہیں نیب کی وجہ سے آپ باہر نکلے. نیب کے کیسز نہیں ہیں. سر کیسز سے ڈرے ہوئے سر، ہم نے جیلوں سے. ہاں سر جیلوں کی وجہ سے آپ اپنی قیادت کو بچانے کے لیے. میری بات سنیں، اگر یہ پیپلز پارٹی کے لیے آپ بات کریں کہ جی وہ جیلوں سے ڈرتی ہے تو مجھے اس ملک کی کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیجئے جس نے ہم سے زیادہ جیلیں دیکھی ہوں. کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیجئے جس نے ہم سے زیادہ کوڑے کھائے ہوں. کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیجئے جس کے قائدین جو ہیں ہم سے زیادہ اس وطن کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس ملک کے عوام کی خاطر جو ہے جو شہید ہوئے. نبی صاحب جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے تکالیف برداشت کی، جو جنرلوں سے لڑے، جو ضیاء سے لڑے، جو مشرف سے لڑے، وہ آج جو ہے نا گڑی خدا بخش میں دفن ہے. آج کوڑے کھانے والے نہیں ہیں، جیلوں میں جانے والے نہیں ہیں، جو عوام اور جمہوریت کی وجہ سے جائے. لڈو کھانے والے. تو پھر آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آزادی مارچ ہونے دینا، پھر دیکھ لیجئے گا. سر ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ عمران خان نے کہا میرے پاس اچھی ٹیم نہیں ہے. 22 سال کیا کیا عمران خان نے؟ کوئی ٹیم بلڈنگ نہیں کی. یہ عمران خان صاحب نے کس سے کہا تھا؟
آپ سے کہا تھا, نوید بھائی سے کہا تھا انہوں نے. سر پوری میڈیا میں آئی ہے, میڈیا میں آئی ایم ویری سوری. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے خبر بنا کے چلائی جائے آپ کے خلاف, اس خبر کو پھر میڈیا پہ بیش کیا جائے. آئی ڈو ناٹ بلیو دس. اور یہ میڈیا کی کوئی آپ اون نہیں کرتے. میں اس کو اون نہیں کرتا. فیک نیوز, باقی فیک نیوز کی طرح یہ بھی فیک نیوز ہے, ردی کی ٹوکری میں جانے جس طرح انہوں نے کابینہ چینج کی تھی اس کی بھی کارکردگی بہتر تھی. ردی کی ٹوکری میں جانے والی نیوز ہے یہ. اب آ جائیں ہم کارکردگی پہ اور معاشی جو بات کرتے ہیں نا, وہ لک, میں تو کہتا ہوں کہ لک ہو از ٹاکنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں آئی. مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا, 100 روپے پہ لے کے گئے. پیٹرول ڈیزل کی پرائسز اس وقت مشرف کے دور میں کیا تھی, کدھر لے کے گئے. آپ نے دعوے کیا مہنگائی کدھر تھی, کدھر لے کے گئے. قرضہ جو وہ مشرف چھوڑ کے گیا تھا اس کو کہاں سے کہاں لے کے گئے. 6000 ارب ٹوٹل قرضہ, 10 سال ان دونوں پارٹیوں کی گورنمنٹ 30,000 ارب پہ لے کے گئے. یہ کارکردگی کی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ابھی 13 مہینے ہوئے ہیں, 1 سال ہوا ہے. اور 1 سال میں ہم ان کے کیے ہوئے سارے جو شٹ ہیں ان کو ہم صاف کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے خود کچھ بھی نہیں کیا. ان کے کیے ہوئے سارے جو آپ نے قرضے نہیں لیے, ملک کے ساتھ جو ظلم زیادتی, جو یہاں سے لوٹ, ڈپلومیٹک بیگز میں یہاں سے پیسے بھر بھر کے باہر جاتے تھے. ڈپلومیٹک بیگز میں کوئی ثبوت, کوئی پکڑے گئے لوگ, جو جس قسم کی یہاں یہ بھی ریومرز ہیں, افواہیں ہیں, یہ بھی الزامات ہیں. یہ بیگز پکڑے گئے, کسی ایجنسی نے پکڑے, کہیں پیش کیے گئے کورٹ کے اندر. سر یہ ریومرز ہیں, باتیں یہ پکڑے جا رہے ہیں اور چیخیں اسی لیے نکل رہی ہیں. یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے ہیں, سارے ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے ہیں. اور یہ آزادی مارچ کوئی کسی قسم کی عوامی ایشوز پہ آزادی دھرنا نہیں ہے. یہ مارچ جو ہے یہ نواز شریف کو بچانے کی مہم ہے, یہ آصف زرداری کو بچانے کی مہم ہے. یہ پیپلز پارٹی اور ان کے پاس عوام نہیں ہے تو ڈر کس چیز کا ہے, لوگ نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اسلام آباد میں آنے دیں, تو بیٹھنے دیں, آنے دیں, بالکل آئیں. آپ کے آئی جی صاحب نے, آپ کے منسٹر, مذہبی منسٹر نے, سب لوگوں نے کیا کہا ہے. ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے ان سے. آئیں, شوق سے بیٹھیں, وہاں پہ اپنا انجوائے کریں, ڈی چوک میں بیٹھیں, جہاں بیٹھنا ہے بیٹھنے. نہیں ہم انجوائے والے نہیں ہیں وہاں پہ. جو آپ کے آئی جی صاحب نے جو بھی انسٹرکشنز دی ہیں, یا جو حکومت کا ہے موقف, کسی قسم کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, کوئی اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف کوئی مسلح جتھا لے کر آئیں گے, اس کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیں گے. نہیں, اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. صاحب جنہوں نے پہلے پہنچایا ہے, اگر میں ہم نہیں پہنچائیں گے, لیکن جنہوں نے پہلے پہنچایا پہلے اس کا تو فیصلہ کریں نا عادل بھائی. دیکھیں میں جب آپ کی باری جب تھی میں بات نہیں کر رہا تھا, تو جب میں اپنا بات کروں گا, نمبر 1 آج میں یہاں سے مطالبہ کر رہا ہوں اپنی گورنمنٹ سے, پی ٹی آئی کی, اور میں اپنی پارٹی میں بھی انشاءاللہ یہ مطالبہ کروں گا کہ پی ٹی وی کا جو کیس تھا اس کو اوپن کیا جائے, اوپن ٹرائل کیا جائے. ماروی میمن کب گئی تھی پی ٹی وی کے اندر, پاکستان مسلم لیگ کے نون کے لوگ کب گئے تھے, نشریات کس نے بند کی تھی, یہ چیز پبلک کی جائے. پبلک کی جائے. یہ چیز پبلک کی جائے کہ جس قسم کا بھونڈا انہوں نے کیا, اس کو ذرا اوپن کیا جائے. نمبر 2 کے بعد آتا ہوں, اس بات کو کنٹینیو بناؤں گا. عادل صاحب میرے ساتھ, ویلکم. ہاں آپ بات کم کرتے, کیس کو کھولا جائے, اوپن کیا جائے, بتایا جائے کون اس کے پیچھے تھا, کیا مقاصد تھے, کیا اس نشریات کو بند کرنے کے کیا مقاصد تھے, اس کو کھولا جائے تو سب سامنے آ جائے گا کہ کون اس کے. جو خان صاحب نے کہا تھا گریبان سے پکڑ کے لاؤ وزیر اعظم کو, اس کو بھی ڈس اون کرتے ہیں. نمبر 2 میں اس بات پہ آؤں گا کہ دیکھیں, بالکل شوق سے دھرنا بھی کریں, مارچ بھی کریں, اسلام آباد بھی آئیں. میری اپنی ذاتی خواہش تو یہ ہے, میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو انہوں نے کے پی پنجاب بارڈر پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ کیا تھا. جس طرح سے انہوں نے شیلنگ کی تھی, ان کو ڈنڈے مارے جائیں اور ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. لیکن ایسا ہم کریں گے نہیں. یہ خواہش ہو سکتی ہے, مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں. جس طریقے سے پورے پاکستان کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا تھا, میں اس دھرنے میں خود شامل تھا, 30 دن میں اس میں رہا ہوں. جس طرح سے پولیس جو ہے وہ گیسٹ ہاؤسز سے پکڑ کر لے جا کے بند کرتی تھی, جس طرح سے کے پی اور پنجاب بارڈر پہ ظلم اور تشدد کیا گیا ورکرز کے ساتھ, جس طرح سے پورے پنجاب سے ورکرز اٹھائے گئے,
غائب کیے گئے. جس طرح سے سندھ کا قافلہ کشمور پہ اباڑوں پہ جو ہے وہ روکا گیا, پورا ہم 11 گھنٹے وہاں دھوپ میں کھڑے رہے. جس طرح سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کو مارا پیٹا گیا, اسی طریقے سے ان کو بھی ڈنڈے لگنے چاہیے. لیکن یہ میری خواہش ہے, ایسا ہم کریں گے نہیں. ٹھیک ہے, 126 دن دھرنے میں آپ کو کس نے بیٹھنے دیا ڈی چوک پہ؟ نمبر 2, یہ تو خیر دھرنے کی بات ہو گئی, اور باقی ساری سیاسی جو ان کا ہے مقصد نمبر 1 ان کا یہی ہے کہ بارگیننگ کی جائے. یہ سندھ حکومت جو ہے, جو پیپلز پارٹی کے وزراء لگے ہوئے لائن میں, جن پہ انکوائریز ہیں, جن پہ وہ ہیں, جو ان کے لوگ اندر دباؤ ڈال رہی ہے, جو ان کے لوگ اندر جا رہے ہیں, جو اندر ہیں, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا کے تھرو کوئی پریشر ڈیولپ کیا جائے. لیکن حکومت اس طرح کے کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی. بلا امتیاز احتساب جو ہے یہ جاری رہے گا. سر کہہ رہے ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہمارے اوپر, یہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں, دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں, مفاہمت ہونی چاہیے. این آر او کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے, ڈیل اور ڈھیل کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے, آپ کی طرف. آپ سب کچھ اسی لیے کر رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب, یہ بات بار بار مطلب دہرائی جا رہی ہے, اور مطلب اس سے آپ عوام کو جو ہے وہ ان کے ذہن تبدیل نہیں کر سکتے, اس کی سمت تبدیل نہیں کر سکتے کہ جی شاید اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کیسز کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ آزادی مارچ کی بات کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے, آپ چاہے جتنا مرضی بول لیجئے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹ کی سیاست اور مس کمٹمنٹس اور بات کر کے مکر جانا, یہ مطلب شیوا ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ کہہ دینا کہ ابھی بھی جیسے مطلب عمران خان صاحب نے, اور یہ بڑا بلنٹلی کہا انہوں نے کہ جی میں اپنے وزراء کی جو ہے کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں, ٹیم نہیں ہے میرے پاس کہ میں جو ہے وہ ایک اہل جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے ملک کو دے سکوں. حالانکہ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کلچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ سرائیت کرتا ہے. اگر پہلے یہی ایک ان کا کہنا تھا کہ جی اگر کیپٹن اچھا ہوگا تو نیچے ٹیم ساری اچھی ہوگی. سر آج تک کوئی بڑا اسکینڈل نہیں ہے اس گورنمنٹ کا. تو جو چھوٹے ہیں وہی لے جائیں جیل میں, مطلب لے جائیں نا. یہ جو میٹرو بس ہے پشاور کی, مطلب پھر مجھے لمبی فہرست بتانی پڑے گی. پھر خسرو بختیار نے کیا مطلب کیا کوئی کسی کے باغ سے جا کر کے آم توڑے تھے؟ مطلب یہ جو جس کو یہ ڈاکو کہتے تھے, چور کہتے تھے, اس کو پھر کیوں لگایا اسپیکر؟ پھر یہ پرویز اس دور میں کرپشن نہیں ہوئی. اس دور میں کرپشن تو عامر کیانی نے کیا کیا تھا؟ عامر کیانی نے میڈیسنز کا کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں ہٹایا اس کو؟ انکوائری چل رہی ہے, انکوائری ہی چلتی رہے گی نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اپوزیشن کے لوگ جیلوں میں, ان کے اوپر تو الزامات ہیں, انکوائری بھی نہیں ہے, الزامات ہیں. اور ہماری جو انکوائریز ہوئی ہیں اس میں کچھ ثابت ہی نہیں کر سکے یہ آج تک. یہی تو مسئلہ ہے نا. اسی لیے تو مطلب وہ ہم تو اب وہ یاد کر کر کے جو ہے نا وہ مطلب ایک سراب سا لگتا ہے کہ صاف چلی, شفاف چلی, پتہ نہیں کہاں چلی. اب یہ نہیں پتہ چلا, سندھ کا نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں چلی. صاف چلی, شفاف چلی, لیکن پتہ نہیں کہاں چلی. یہ نہیں پتا پیپلز پارٹی احساب سے کیوں ڈرتی ہے؟ ہم نہیں ڈرتے. امیر صاحب سب سے زیادہ ہم کیسز کا, عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور ان کا سامنا بھی کرتے ہیں. ہم سامنا بھی کرتے ہیں. ہم کہیں بھی کسی بھی دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دور میں بھی رعایتیں نہیں مانگی تھی. یہاں تو لوگ حکومت میں ہیں اور اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے رعایتیں مانگ رہے ہیں کہ اس کیس کو نہیں کھولو, ابھی ٹھہر جاؤ, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. یہ ہم تو نہیں کرتے تھے. ہم تو جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارا اس وقت پرائم منسٹر بھی چلا گیا تھا, ہم نے تو اس وقت بھی سامنا کیا تھا اور قبول کیا تھا اس کو, عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے قبول کیا تھا. ہم کسی مطلب ٹکراؤ کی طرف نہیں گئے تھے. ہم نے اداروں کا احترام کیا تھا اور فریلی انہوں نے کام کیا تھا. ہم نے کب کہا نیب کو کہ یہ کیس نہیں کھولنا, وہ کیس نہیں کھولنا؟ تو کھولنے دینا. پھر پیپلز پارٹی نے کہا تھا نا, جب انہوں نے دھرنا دیا تھا, پیپلز پارٹی نے کہا اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے, سسٹم کو خطرہ ہے, ایک سازش ہو رہی. پھر آپ اس مارچ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے, اس ٹائم آپ غلط تھے یا صحیح تھے؟ آج ٹائم غلط ہے صحیح؟ مجھے میر صاحب, مجھے تھوڑی سی پھر تھوڑا میموری کو تھوڑا ریکال کرنا پڑے گا. جب طاہر القادری صاحب آئے تھے, دھرنا دیا تھا انہوں نے, تو ان کو کھانا کس نے دیا تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا؟ حکومت وقت نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. وہاں گئے, ان سے ڈائلوگ کس نے کیا؟ حکومت وقت نے کیے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس لیے کہ سیاسی لوگوں کی حکومت تھی. وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جو حکومت چلا رہے تھے, وہ سارے کے سارے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے تھے, ایک پورے پروسیس سے یہاں تک پہنچے تھے, اور سمجھتے تھے کہ بحیثیت سیاسی ورکر ایک دوسرے سیاسی ورکر کا کیا رائٹ ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ اپنے احساسات کا جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور اس کو حق دینا چاہیے. پرامن آئے,
ہم آپ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں بھائی، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، میڈیا پہ روز دھمکیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک طرف کہہ رہے ہیں آؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو وہ لوگ آئینی ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، آئینی ہاتھوں سے تو نمٹنا یہ تو روز کی بات ہے نا. اب تو دیکھیں ایک اتنا مجھے پتہ نہیں کس حد تک وہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ایک بڑا محترم اور بڑی ایک رسپیکٹ ہے اس موومنٹ کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب رن کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک تاریخ ہے. اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیں، دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اور نے بھی اس وقت جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سارے کوسچن ہیں بہت سارے لوگوں پر، لیکن آپ کی تو مجبوری ہے نا، تبھی مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھیں میری بات سنیں، سیاسی مجبوری ہے، سنیں سیاسی مجبوری ہے سر. آپ کا نظریہ بھی نہیں ہے، آپ کا پروگرام بھی وہ نہیں ہے. نہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں، بلاول صاحب خود کہتے ہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عدیل میرے دوست نے ابھی بات کی ہے کہ جی انہوں نے پاکستان کو اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا. دیکھیں آج اس بات کو 70 سال ہو گئے. اس ڈیبیٹ میں نہ جائیں، یہ زیادہ مناسب ہوگا. اس ڈیبیٹ میں نہ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا. پھر اور بھی بہت سارے پنڈورا باکس کھلتے ہیں. اگر جہاں تک بات ہے کہ جی ہمارا ان سے کوئی پولیٹیکل جو ہماری جو ہے وہ کیمسٹری نہیں ملتی یا آئیڈیالوجیکلی وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تو بالکل ڈفرینس ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک مذہبی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو لبرل جو ہے وہ نظریات کی حامل جو ہے، وہ سوشلسٹ نظریات کی حامل جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے. اور ماضی میں بھی جن بنیادوں پر قائم تھی آج بھی اس بنیادوں پر قائم ہے اور آئندہ بھی رہے گی. سر ڈنڈا بردار، جس طرح ڈنڈا بردار تیار کیے گئے ہیں، آپ کو نہیں لگ رہا اس سے ٹکراؤ ہوگا، ایک کنفرنٹیشن ہوگی؟ آپ کو نہیں لگ رہا؟ سر وزیر اعظم صاحب کی تقریر موجود ہے، یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے کہ جتھوں کی صورت میں جانا ہے اور پٹائی لگانی ہے، پولیس والے آ جائیں، پٹائی لگانی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کا پکڑ کے لاؤ، وزیر اعظم صاحب کا ہے. جو تمہیں روکے مارے ان کو پکڑ کے لاؤ، اور جو مارے گا اس کو شاباشیں بھی ملی ہیں، ان کو ملک کا صدر بھی بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جتھے جو تھے یہ تو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کی جو ہے وہ ایک یہ تو فورس ان کی پرانی ہے، ٹھیک ہے، پرانی فورس ہے نا ان کی، تو کوئی نئی تھوڑی ہے ان کی. سر آپ نے جو خود کا حق کیا، مکافات عمل ہے، آپ نے جو خود کیا آپ وہی آج فیس کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو آپ سیاسی طور اہمیت نہیں دیتے تھے، آج پوری گورنمنٹ، پورے وزراء اسی چیز پہ ہیں کہ مذاکرات بھی کرو، روکو بھی صحیح، ان کو آنے بھی نہیں دو، پوری گورنمنٹ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو نوید بھائی نے بات کی کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ ایک موومنٹ چلائی. ان کے والد صاحب کا ایک بڑا محترم نام ہے. ان کے والد صاحب کو میں نہیں ڈسکس کر رہا، میں ان کی بڑی ان کے لیے میں بھی بڑی ان کی عزت کرتا ہوں جو ان کے والد، اور ان کے والد صاحب کے ہی مطابق وہ اس بیٹے کو جو ہے سیاست میں لانا نہیں چاہتے تھے. ان بڑے کریڈیبل جرنلسٹ آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے خود مفتی محمود صاحب سے یہ سنا کہ اس بیٹے کو وہ جو ہے وہ سیاست میں لانا نہیں چاہتے تھے. کیوں خوف گھبراہٹ کیوں ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ تو وہ سیاسی گھبراہٹ مفتی محمود صاحب کے مولانا فضل الرحمان مفتی محمود صاحب کے اپنے جو ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ اس بیٹے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. تو ان کی کریڈیبلٹی سیاسی مقابلہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، یہ تو ذاتیات پہ حملہ ہے. ذاتیات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا. سیاسی مقابلہ کریں، اس کو سیاسی ٹف ٹائم دیں. میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا، میں نوید بھائی کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں جو خود اپنے اس بیٹے کو وہ سیاست میں لانا نہیں چاہ رہے تھے اور ان کی کریڈیبلٹی پہ ان کو شک تھا. ان کے والد صاحب کی خود وہ موجود. اب آپ آ جائیں اس پہ ان کے دھرنے پہ، اور مجھے 1% بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے مارچ سے یا ان کے دھرنے سے یا ان کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دیکھیں خطرہ جس چیز کے پیچھے، جس موومنٹ کے پیچھے، جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو نا، وہ موومنٹ ہوتی ہے کامیاب. عمران خان کے صاحب اس موومنٹ کا ہوتا ہے امپیکٹ. اگر آپ کے دھرنے کا، آپ کی مارچ کا مقصد یہ ہو کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ کیوں لیا جائے، کیونکہ وہ چوروں کو پکڑ رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی ریلیکسیشن نہیں دے رہا، کیونکہ وہ اداروں پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، ادارے آزادانہ طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی تحقیقات کر رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی. اگر یہ مقصد لے کے کوئی مارچ یا موومنٹ چلتی ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ناکامی اس کا انجام ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی اتنی زیادہ انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. سر لوگوں کا اگر اعتماد آپ کے اوپر ہوتا اور بزنس کمیونٹی کا اگر آپ کے اوپر اعتماد ہوتا، یقین ہوتا خان صاحب کے اوپر،
خان صاحب سے ملاقاتیں بھی انہوں نے کی تھا. خان صاحب کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں پوری نہیں کرتے, آخری میں جا کے شکایت لگاتے ہیں آرمی چیف کو. یہ میں بزنس کمیونٹی کا کہہ رہا ہوں, میں اپنا نہیں کہہ رہا, میں کوئی دوسرا پارٹی کا کوئی بندہ. آپ کو بھی شکایت ہے کیا؟ تو لگا دیں آپ خود. نہیں, میڈیا کو بھی تو بہت شکایتیں ہیں نا, میڈیا کو بھی تو شکایتیں ہیں. اور دوسری بات, ان کے وزیر نے کہا ہے, مذہبی امور کے وزیر نے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی لائیو کوئی بھی سپیچ نہیں چلائیں گے, نشر نہیں کروائیں. ہم نے آپ کی ہر سپیچ, خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی, میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے رہا ہوں. ہاں, بزنس کمیونٹی جب گئی آرمی چیف سے, جب ان کی میٹنگ ہوئی تو آرمی چیف کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حکومت کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے. حکومت کی اکنامک ٹیم بیٹھی تھی. ہاں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک. پھر وہاں جو چیزیں ڈسکس ہوئی, ان کو کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ چائنا سے پاکستان جو ایکسپورٹ ہوئی $12 بلین کی, $6 بلین کہاں چلے؟ ٹھیک ہے, اور $6 بلین آپ لوگوں نے یہاں پہ امپورٹ شو کی, تو وہ $6 بلین کی جو انڈر انوائسنگ ہوئی ہے وہ بزنس کمیونٹی کیا اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم آئی ایم ایف سے $6 بلین کے لیے ڈیل کر رہے ہیں. ہم آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ہمیں باہر جو ہے وہ بھیک مانگنا پڑ رہی ہے. کیوں پڑ رہی ہے؟ $6 بلین کی انڈر انوائسنگ صرف چائنا سے ہوئی ہے. پھر آپ بزنس ادھر کسی بزنس کمیونٹی کے کسی نمائندے نے سوال کیا کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, ملک جو ہے وہ پہیہ نہیں چل رہا, روزگار ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب حماد اظہر صاحب نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, انڈسٹری کو جو بجلی جا رہی ہے وہ بڑی ہے, وہ کم نہیں ہوئی. تو اگر انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو وہاں بجلی کیوں بڑھ رہی ہے؟ بجلی کیوں زیادہ جا رہی ہے وہاں پہ؟ بجلی زیادہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کی کنزمپشن بجلی کی بڑھ رہی ہے, لیکن پلانٹ بند انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کافی پلانٹ بند ہوئے. دیکھیں آپ فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ڈیٹا کے اوپر پلانٹ بند ہوئے. اگر ٹویوٹا کا پلانٹ بند ہوا ہے, ہونڈا کی طرف. اگر تو مفروضوں پہ بات کرنی ہے اور سر یہ بزنس کمیونٹی کا موقف ہے, میں آپ کو کہتا ہوں نا, تو میں آپ کو اس میٹنگ کا بتا رہا ہوں نا کہ اس پہ کیا ہوا. تو کلیئرلی آپ کو نظر آ گیا کہ ہو از دا اسٹیک ہولڈر اور بات کس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ بتائیں. اب آخری منٹ ہے. اگر آپ کسی کو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جا کے شکایتیں جو ہے نا, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ خود ان جن کے لائے ہوئے لوگ ہیں, خود انہی کے پاس جا کے شکایتیں. ساری پیپلز پارٹی ان کی طرف. سر چلیں, آخری منٹ ہے. ہاں سر, اچھا لمیٹڈ ٹائم. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اندر کا حال ابھی انہوں نے بتایا. اگر ایسی ہی بات ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں, چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جو میرے دوست نے کہا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نیب کی ایک اسپیشل کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ وہ کیا خوف ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اسپیشل نیب کا جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی؟ بیوروکریٹس کو اگر اتنی ہی بزنس کمیونٹی سے شکایت ہیں تو پھر اس ادارے کو آپ نے اس کے سارے طریقہ کار کو مینیپولیٹ کیوں کیا؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس 6 ارب جو اس پاکستانی قوم کا تھا, آپ نے ملی بھگت سے کیوں غائب کیا؟ کیوں غائب کیا آپ نے جو انڈر انوائسنگ کا تھا؟ پھر لاتے نا آپ نے لیتے کمیٹی بنا دی نیب کی. وہ آپ لوگوں نے غائب کیا. نہیں چلو جو بھی ہے نا بھائی, لاؤ نا. آپ لوگوں نے غائب کیا تھا. جس نے بھی غائب کیا ہوا ہے تو لاؤ نا. آپ نے تو نیب کو بھی بولا نہیں بھائی, جو یہ کمیٹی بزنس کمیونٹی کی ہوگی یہ فیصلے کرے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیسز چلیں گے اور کس کے لیے ہم جو ہے وہ آگے اس کو لے کے بڑھیں گے. مطلب یہ تو آپ کی ملی بھگت ہوگی. 6 ارب کھا گئے آپ لوگ, پھر اگین کھا گئے. یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے میڈیا پہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا. اب دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فوبیا ہے آزادی مارچ کا, یہ اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے میر صاحب کہ دھرنا ہو یا نہ ہو, اس فوبیا سے نکلنا پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل. بڑی مہربانی آپ کی. ناظرین, فوبیا ہے, میں کہتا ہوں کہ مکافات عمل ہے, ڈیوائن جسٹس ہے. آپ نے خود دھرنے دیے, جلسے جلوس کیے, کرنے دیے جائیں, دیکھا جائے عوام ہے یا نہیں ہے. اور یہ نکلے ہیں جو اپنے لیے نکلے ہیں یا عوام کے لیے نکلے ہیں. اگر کارکردگی بہتر ہے, اگر ملک کے اندر حالات بہتر ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, امتیاز میر یا
کوئی بھی تنقید کرے گا تو عوام اس کی بات نہیں سنے گی. اگر مہنگائی نہیں ہے تو میری بات کیوں سنی جائے گی؟ اگر مہنگائی ہے، بے روزگاری، حالات بہتر نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکردگی بہتر نہیں ہے. حکومت کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے، جمہوریت چلنی چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بہتر سیاست ہونی چاہیے، پارلیمنٹ ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، سسٹم کو چلنے دیا جائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.